جو ہر وقت باوضو رہتا ہے اللہ اس سے محبت کرنے لگ جاتا، جو ہر وقت باوضو رہتا ہے شیطان اس سے ڈرنے لگ جاتا۔ ایک دفعہ شیطان سے اللہ کے نبی نے پوچھا تیرے دشمن کتنے ہیں؟ اللہ کے نبی نے پوچھا تیرے دشمن کتنے ہیں؟ کہنے لگا 15، میرے 15 دشمن ہیں۔ تو آپ نے کہا کون کون سے؟ کہنے لگا پہلے نمبر پر تو آپ پہلی دشمن تو آپ سے، پہلے نمبر پر آپ ہیں۔ اور اس میں ایک بتایا کہ وہ مسلمان مرد عورت جو ہر وقت باوضو رہے وہ بھی میرا بڑا پکا دشمن ہے، اس سے بھی میری نہیں بنتی۔ اور بنی اسرائیل کے ایک عابد نے شیطان کو دیکھا، اس نے شیطان سے پوچھا کہ تمہیں آدمی میں کیا چیزیں اچھی لگتی ہیں؟ کیا چیزیں؟ کہا 3 باتیں، اگر تینوں کٹھی ہو جائیں نا تو پھر وہ میرا استاد ہوتا، میں اس کا شاگرد ہوتا ہوں۔ پھر شیطان اس کو استاد جی کہتا، غصے والا ہو، غصے والا ہو۔ دوسری کیا ہے؟ شوم ہو، بخیل ہو۔ تیسرا کیا ہے؟ نشہ کرتا ہو۔ یہ 3 باتیں جس میں غصہ بھی ہو، بخل بھی ہو اور نشہ بھی ہو تو شیطان کہتا ہے وہ استاد جی میں شاگرد بھی ہوں۔ اور اگر کوئی ایک بات بھی ہو تو پھر میرا بڑا گہرا دوست ہے۔ کسی مرد عورت غصہ بہت زیادہ شیطان سے یاری ہو گئی، غصہ نہیں ہے بخل بہت زیادہ شیطان سے یاری ہو گئی، بخل کوئی نہیں ہے، غصہ نہیں ہے، نشہ کرتا ہے، شیطان کا دوست بن گیا۔ مدمن الخمر کی، شراب پینے والی کی تو سب قدر میں بھی بخشش نہیں ہوتی، جب اللہ سب کو معاف کر، ماں باپ کے نافرمان کی بخشش نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا باوضو رہو تمہارا رزق بڑھ جائے۔ اس نے کہا ریزن یکمل ایمانی، میں چاہتا میرا ایمان بھی کامل ہو جائے۔ یہ تو ساری دنیا کی باتیں اس نے پوچھی کہ میں چاہتا میرا ایمان بھی کامل ہو جائے، تو آپ نے فرمایا حسن خلقک یکمل ایمانک، اپنے اخلاق اچھے کر لے تیرا ایمان کامل ہو جائے۔ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ پخیر ٹول پخیر، اس کا نام اخلاق ہے۔ پڑھ منشے اس کو اخلاق نہیں کہتے، چاہے اس کا چاہے اس کا، کہا اس کا یہ اس کا مستے کا نام اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق کیا ہے؟ تصل منقطعات، کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ سے، ابو ہریرہ اپنے اخلاق ٹھیک کرو۔ کہ یا رسول اللہ اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں؟ کیا ہوتے ہیں؟ تو آپ نے اس بات فرمایا تصل منقطعات، جو تم سے توڑے اس سے جوڑو، وتعطی من حرمک، جو تیرا حق مار لے تم اس کا حق ادا کرو، وتعفو عن من ظلمک، جو تم پر زیادتی کرے اس کو معاف کر دو۔ اريد ان يكمل ایمانی، میں ایمان کامل بنانا چاہتا ہوں۔ کیسے ہوگا؟ کہ اخلاق اچھے کر۔ ہمارے اخلاق کون سے ہیں؟ جو پخیر کرے اس کو پخیر کہو، جو پخیر نہ کرے اسے نہ کہو۔ ایسے ہی کہ نہیں؟ جو ٹڑے ماشا کرے اس کو تم بھی ٹڑا ماشا کرو، جو تمہیں ٹڑا ماشا نہ کرے تم بھی نہ کرو، اس کو تھوڑے ماشے میں دھکا دے دو۔ جو تمہارا حال پوچھنے اس کا حال پوچھو، جو نہ پوچھنے نہ پوچھو۔ یہ اخلاق نہیں ہے، یہ کاروبار ہے، کاروبار، پالیسی ہے، پالیسی، معاملہ ہے، معاملہ، ڈیل ہے، ڈیل، کاروبار، پالیسی ہے، پالیسی، معاملہ ہے، معاملہ، ڈیل ہے، ڈیل۔ جس نے سلام کیا ہم نے سلام کیا، جس نے نہیں کیا ہم نے کوئی نہیں کیا، جو ہمیں پوچھنے ہم پوچھنے چلے گئے، جو نہیں آیا ہم نہیں گئے۔ اخلاق اس سے عالی درجہ بتایا جا رہا ہے، تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عن من ظلمک، توڑنے والے سے جوڑو۔ سنو بتا دوں 100 نفل پڑھنے آسان ہے، جو منہ موڑ کے گزر جائے اس کو سلام کرنا مشکل ہے۔ 1 سال پیدل سفر کروا لو، نفس سے کرے گا۔ جو حال پوچھنے نہیں آتا نا اس کا حال پوچھنے 2 قدم نہیں جائے گا چل کے۔ ساری رات طواف کرنے کو تیار ہے، ساری رات طواف کرنے کو اس کا نفس تیار ہو جائے گا، لیکن جو اس کی بیماری پر اس کو پوچھنے نہیں آیا اس کو پوچھنے کوئی نہیں جائے گا، ساتھ میں اس کا گھر ہے۔ 4 قدم پہ مرگ ہوگی اس کے جنازے میں نہیں جا رہا، اللہ کے بندے کیوں نہیں جا رہا؟ کہ ہماری دفعہ کوئی نہیں آیا تھا، ہم نہیں جائیں گے۔ اور کراچی جا رہا ہے، وہ کہاں جا رہے ہو؟ جنازہ ہو گیا بدبخت، وہ 4 قدم پر تو گیا نہیں تھا، کراچی کیوں جا رہا تھا؟ وہ آیا تھا، ہمیں جانا پڑے گا۔ یہ اخلاق نہیں ہے جو ہمارے چل رہے ہیں۔ ہمارے پتہ ہے ہمارے پنجاب میں جہاں تو ہمارا جو زمیندار کلچر ہے اس میں چونکہ مخصوص لوگ ہیں تو دیکھتے رہتے ہیں، ایک آدمی مر گیا تو اس دیکھتے ہیں نظروں میں کون ہے جنازے میں، نظر میں ہوتا ہے۔ اس میں بڑا حافظہ ان کو یاد تو اللہ سنا کا جی آدمی ہوتی ہے، حافظہ کمزور ہے،
یہ سارا یاد ہے، فلاں موقع پر اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا، فلاں موقع پر یہ کیا تھا، یہ کہا تھا، وہ کہا تھا. جو جنازے میں آئے گا ان کا کوئی مرے گا تو اس کے جنازے میں جائیں گے. جو جنازے سے اگلے دن آئے گا نا تو یہ اگر گھر میں موجود بھی ہوں گے نا تو اس کے جنازے میں نہیں جائیں گے، اگلے دن جائیں گے. اتنا حساب کتاب رکھتے ہیں. ہمارے یہاں مثال ہے قدموں کے قدم، قدموں کے قدم، جو آئے وہاں جاؤ، قدم کے قدم، جو قدم اٹھا کے آئے تم بھی، جو قدم اٹھا کے آئے تم بھی قدم اٹھا کے جاؤ، جو نہ آئے نہ جاؤ. یہ اسلام کا اخلاق نہیں ہے، یہ انسانی، یہ مسلمان کے اخلاق نہیں ہے، مومن کے اخلاق نہیں ہے. یہ ہمارے رواجی اخلاق ہے، رواجی اخلاق. تصل من قطعت، توڑنے والے سے جوڑو، تعطی من حرمت، چھیننے والے کو دو. اندازہ لگاؤ 20 سال ہو گئے تھے قریش مکہ کو لڑتے ہوئے. خندق کی لڑائی میں کتنی تکلیف آئی اللہ کے نبی پر، اور خندق کے بعد مکے میں قحط پڑا تو اللہ کے نبی نے مدینے سے غلہ بھیجا، مدینے سے پیسے بھیجے 300 دینار. ابو سفیان کو بھیجے جو احد میں لشکر کا سردار اور خندق میں لشکر کا سردار بن کے آ رہا تھا، اس سے بھیجے کہ مکے والوں میں قحط آ گیا، کھلا دو. تو ابو سفیان کہنے لگا قربان جاؤں محمد کے، ہم اس کو قتل کرنے کے چکر میں وہ ہمیں روٹی کھلانے کے چکر. تمہارا نبی تو کافروں کے ساتھ یہ کرے اور ہم سگے بھائی سے بات نہ کریں. سگا بھائی ماں باپ سے اخلاق اچھے نہیں ہیں. جس ماں نے جنا اس سے سیدھے منہ بات نہیں، جس باپ نے ساری زندگی دھکے کھائے اس سے سیدھے منہ بات کرنے پہ تیار نہیں ہے. جس ماں کا پیٹ چل گیا، چھاتی میں لٹک گئی دودھ پلا پلا کے، اور ناخن میں بدبو رس گئی اس کا پیشاب اور پخانا دھو 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 کے، اور رو رو کے آنکھیں سوج گئی اس کی بیماری پر، اس کے دکھ پر، اس کی تکلیف پر. ساری ساری رات جاگ کے پہرے دیے، ساری رات لے کر اس کو ہسپتال میں بیٹھے رہے. جب یہ جوان ہوا تو ماں کوئی بکواس کرنے پر آ گیا، باپ کوئی دھکا دینے پر آ گیا. اس لیے اللہ کے نبی کا فرمان ہے ہر گناہ کی سزا موت کے بعد ہے. ماں باپ کے نافرمان کی سزا مرنے سے پہلے بھی ہے، مرنے کے بعد بھی ہے. موت سے پہلے ماں باپ کا نام، اگر دیکھو توبہ پر ہر سے معاف ہو جاتی، چاہے مر گئے ہوں پھر بھی توبہ کر لے، ان کے لیے یہ سارے ثواب شروع کر دے تو بھی اللہ معاف کرے گا. لیکن یہ ایسی نحوست ہے. امام بخاری نے ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک گاؤں سے کچھ جو روایت کرنے والے ایک گاؤں سے گزرے، اثر کی نماز پر ایک قبر پھٹی، اس میں سے شخص نکلا، اس کا سر گدھے کا تھا، اور وہ زور زور سے 3 دفعہ اس نے آواز لگائی، پھر قبر کے اندر غائب ہو گیا. تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ماجرا، یہ کون ہے؟ کہ یہ شخص شرابی تھا. جب یہ شراب پیتا اس کی ماں کہتی نہ پیا کر، نہ پیا کر، تو ماں کو کہتا تو ایسے گدھے کی طرح بولتی رہتی ہے، گدھے کی طرح بولتی رہتی ہے. جب سے یہ مرا ہے روزانہ قبر پھٹتی ہے، یہ نکلتا ہے اور 3 دفعہ یہ آواز، اس کا چہرہ گدھے کی طرح ہے اور 3 دفعہ شور مچا کے قبر میں غائب ہو جاتا ہے. اخلاق ابھائیو، اخلاق، معاف کرنا، درگزر کرنا، چھوٹا بن جانا، اس کا سب سے بڑا حقدار تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارے بھائی ہیں، تمہاری بہنیں ہیں، تمہاری بیوی ہے، بیوی کے لیے خاوند ہے، بچے ہیں، ماں باپ ہیں، دوست احباب کی بات کریں. تو سب سے بہترین مسلمان اور سب سے کامل ایمان کی چوٹیوں کو سر کرنے والا وہ ہے جس کے اخلاق عمدہ ہوں، جس کا بول میٹھا ہو، جو درگزر کرنا جانتا ہو. اللہ نے تبلیغ کے لیے یہ کہا ہے 2 گنے اخلاق پیدا کرو پھر جا کے تبلیغ کرو. 2 حصے اخلاق ہو، 1 حصہ تبلیغ ہو، پھر تبلیغ کا کام چلے گا، ورنہ نہ اللہ قبول کرے گا نہ لوگ قبول کریں گے. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن المشركين. خذ العفو اخلاق ہیں، وأعرض عن المشركين اخلاق ہیں. اس کے بیچ میں فرما رہے ہیں وأمر بالعرف. خذ العفو، اے میرے نبی، اور خطاب عام ہے. خذ العفو، کیا کرو؟ معافی کو پکڑ لو، معافی کو پکڑ لو. معافی تو پکڑنے کی چیز ہے، معافی تو جذبہ ہے، معافی تو جذبہ ہے اور وہ پکڑنے کی تو چیز نہیں. لیکن اس کو ایک شکل دے کر ان کا جیسے کسی چیز کو پکڑا جاتا ہے اور وہ مضبوط ہاتھ میں آ جاتی ہے، اس سے تعبیر کیا جا رہا ہے خذ العفو، پکڑ لو. دیکھو میں تمہیں کیا سمجھاؤں، عربی کے یہ اگر کوئی طلبہ علماء بیٹھا ان کے لیے کہ جب تک آدمی لغت کی سے مناسبت پیدا نہیں کرے گا، قرآن کی کا خوبصورت جو اس کا حسن کلام اور حسن تعبیر ہے اس سے آدمی بیگانہ رہے گا. محاورے سے بیگانگی آدمی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے. لطیفہ ہے ناراض نہ ہونا، لطیفہ ہے ناراض نہ ہونا. خان صاحب گئے ڈاکٹر صاحب کے پاس، ڈاکٹر پنجاب کا وہ تھا، وہ ڈپریشن کا مریض. تو انہوں نے کہا خان صاحب آپ صبح صبح ہوا خوری کیا کرو، ہوا خوری.
ہوا خوری کا مطلب ہے ہوا کھانا، ہوا کھانا، لیکن اردو زبان میں ہے سیر کرنا. اردو زبان میں ہوا خوری کا مطلب ہوتا ہے سیر کرنا، اور ویسے ہوا خوری کا مطلب ہے ہوا کھانا. تو وہ صبح صبح خان صاحب باغ میں جا کر ہاتھ 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 ہاتھ. وہ خان صاحب کیا ہوا؟ کہ ڈاکٹر بولا تھا ہوا کب ہم ہوا کھاتا ہے. خذ العفو محاورے کے پتہ نہ ہونے کی وجہ سے ایسے گزر جاتے ہیں، کیا ان پڑھ کیا پڑھا لکھا کے لوگ معاف کرو معاف کرو خذ معاف کرو. وہ نہیں اللہ کیا کہہ رہے ہیں خذ العفو. یہ ایسے دیکھ میں نے کیسے پکڑا چلانے کو، یہ اس کا مطلب ہے خذ العفو. اب کوئی زور سے چھڑائے گا تو چھوٹے گا، ویسے نہیں چھوڑتا. خود معاف کرنے کو ایسے پکڑ لو، تو جتنا رشتہ بڑا ہو اتنا اس کو زیادہ مضبوطی سے پکڑو. ماں ہے، باپ ہے، بڑا بھائی ہے، چاچا ہے، ماموں ہے، دادی ہے، نانی ہے، نانا ہے، خامد ہے، بیوی ہے، جتنے رشتے قرب گئے اتنا زیادہ اس کو مضبوطی سے پکڑو. پھر بیچ میں کہا وأمر بالعرف تبلیغ کرو. پھر دوبارہ کہا وأعرض عن الجاہلین. اور جاہل سے مراد یہاں ان پڑھ نہیں، جاہل سے مراد ظالم ہے، زیادتی کرنے والا. زیادتی کرنے والے سے منہ موڑ لو. منہ موڑنے کا مطلب قطع تعلق نہیں بلکہ معاف کرنا ہے. اعرض عن الجاہلین، زیادتی کرنے والے سے کو معاف کر دو. 2 دفعہ اخلاق، 1 دفعہ تبلیغ. 2 دفعہ یہ ایسے جیسے کیپسول میں دوائی ڈال دی نا، اور دوائی اندر تو بڑی کوڑی سی ہوتی نا، تو کوئی بڑا بھی نہیں کھا سکتا. اوپر کیپسول لگایا، اندر دوائی ڈالی، چھوٹا بھی کھا گیا، بڑا بھی کھا گیا. چھوٹے نے بھی کھا لی، بڑے نے بھی کھا لی. جیسے شوگر کوٹڈ. تو دین کے کام کو شوگر کوٹڈ کرو، دین کے کام کے اوپر شکر لگاؤ اخلاق کی، اور مٹھاس لگاؤ اخلاق کی. ساری دنیا کے انسان اس کو قبول کر لیں. تو میرے بھائیو بہنوں، ہمارے گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے بد اخلاقی کی. ماں کو چین نہیں، اولاد نہ فرمان ہے. باپ کو قرار نہیں کہ جس باپ جو باپ بوڑھا ہو گیا بچوں کی خاطر اس کو 1 گلاس پانی پلانے کے لیے اولاد تیار نہیں. سارا دن بیوی خدمت کرتی ہے، ایک کام نہ کرے خامن ڈنڈا اٹھا کے مارنے آ جاتا ہے. سارا دن خامن اس کی ضرورتیں پوری کرے، ایک پوری نہ کرے وہ آگے 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 اس کو گلے شکوے دینا شروع کر دے. تو نے میرے لیے کیا ہے؟ میں نے تیرے گھر میں دیکھا کچھ نہیں. حسن اخلاق، حسن اخلاق. اللہ کے نبی کا فرمان ہے بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرے، جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے. حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنے لگی کہ میں حبشی کھیل رہے تھے مسجد میں. حبشی حبشہ کے وہ کھیل تھا، وہ لکڑی کا جیسے وہ کھیلتے تھے اس سے. تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے یہ دیکھنا ہے. سن رہے ہو یا رسول اللہ میں نے یہ دیکھنا ہے. تو آپ نے کہا اچھا آ جاؤ میرے ساتھ. تو آپ دروازے میں کھڑے ہو گئے، پردے آپ نے اپنے جسم کو پردہ بنا لیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے کندھے کے ساتھ لگ گئیں، اور ایسے کندھے پر تھوڑی رکھ کر اور تھوڑی سی اوٹ کر کے تو آپ نے دیکھنا شروع کیا. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب تک میں نہیں ہٹی اللہ کے نبی کھڑے مجھے دکھاتے رہے. تم تو بیویوں کو تالے لگا کے چلے جاتے. عائشہ جیسی خاتون اور رسول اللہ جیسا خامن جب تک خود نہیں ہٹی واپس نہیں ہٹے. ایک غزوے سے واپس آ رہے تو صحابہ سے فرمایا تم آگے چلے جاؤ. سارے صحابہ آگے نکل گئے. جب وہ نظروں سے دور ہو گئے، نظر نہیں آ رہے، تو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی؟ اور عائشہ نہیں کہہ رہی، اللہ کا نبی کہہ رہا عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی؟ کہا لگاؤں گی. کبھی ہم نے جو دوڑ لگائی کہ میں حضور سے آگے نکل گئی. کیسے میں ذرا پتلی تھی تو میں ایسی تیز نہیں کہ میں آگے نکل گئی. پھر کافی عرصہ گزر گیا تو ایک جہاد سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے لشکر سے کہا سب آگے چلے جاؤ. وہ سارے آگے چلے گئے یہاں تک کہ نظروں سے دور ہو گئے. پھر آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ میں نے کہا لگاؤں گی. تو میں ذرا موٹی ہو گئی تھی، دوڑ لگائی تو ہمارے نبی آگے نکل گیا، میں پیچھے رہ گئی. تو کہا دیکھ لے پھر آج ہم نے بدلہ لے لیا ہے. کیسی خوبصورت زندگی ہے یہ. دین صرف اسی کا نام تو نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی، پگڑی باندھ لی، پچیلا لگا لیا اور مسجد میں ٹائم دے دیا. گھر کا دین کون سا ہوگا؟